شکریہ صدر صاحب. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. چودھری حسن اقبال صاحب, مسٹر فیڈرل منسٹر فار پلاننگ, اپنے سابق صدور, اپنی ایگزیکٹو باڈی, معزز مہمانان گرامی, آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی منظم مصروفیات سے ٹائم نکالا, گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس تشریف لائے. سر آپ الحمدللہ ایک ویژنری منسٹری بھی چلا رہے ہیں اور ویژنری بندے بھی ہیں. الحمدللہ ہم نے آپ کی ساری کاوشیں گورنمنٹ کے لیے انڈر دا سپرویژن آف پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف, آپ کی جو ہمارا اڑان پاکستان پروگرام ہے اس کے لیے آپ کی ایفرٹس, یہ ہم لوگ الحمدللہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس کی بزنس کمیونٹی آپ کی اس کے لیے مشکور بھی. سر آج آپ جو پاسپورٹ آفس کا افتتاح کرنے آئے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. آپ کی وجہ سے یہ گوجرانوالہ چیمبر میں لاہور کے بعد یہ دوسرا آفس ہے جو کھلنے جا رہا ہے. اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ایفرٹس کا, اور اسپیشلی میرا چھوٹا بھائی ہے ولید منیر, اس کی بھی ایفرٹس کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا سب ولید منیر کے لیے کلیپنگ کریں. سر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں گوجرانوالہ کی ڈاکومنٹری آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو گوجرانوالہ کی کیا صنعتی اہمیت. میڈیا کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایل ای ڈی دکھانے سے ذرا کلیئر کر دیں اس کا. جب جستجو اور حوصلے ہوں جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین, پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گوجرانوالہ, جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گوجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گوجرانوالہ کراچی, لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گوجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف
रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला की सतह पर ये शहर इस साल 40 अरब रुपए से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरांवाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरांवाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरांवाला चेंबर मेड इन गुजरांवाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरांवाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरांवाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरहून मिन्नत आज गुजरांवाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरांवाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वजीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरांवाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्ट्री ब्रिक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, spare parts of hydro and thermo power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, trade mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, VBOC, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेपको शामिल हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है।
जाबाजी गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में आवाम और सनतों को गैर मयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आप और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संगीन साबित हो रहे हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। सर 34 क्लस्टर के साथ मोर देन 6000 SMEs और थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान गुजरावाला कुछ चीज़ों में लैग करता है, उसको उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया गया जिस तरह बाकी सारे सिटीज़ को किया गया है। मैं उसके लिए सबसे पहले सर स्पेशल इकनॉमिक जोन की रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क, एकेडमिक या दूसरे इंडस्ट्रियल स्पेशल इकनॉमिक जोन दिए गए हैं। सर 34 क्लस्टर्स हैं, अगर आप हमें किसी स्पेशल इकनॉमिक जोन की फैसिलिटी देते हैं तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, लोकल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और हमारी SMEs को आगे जाने का मौका मिलेगा। सर गुजरावाला एक ड्राई पोर्ट भी रिक्वायर करता है। सर हमारी 3 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है, जबकि हमारे नेबर में एक ड्राई पोर्ट है जिसकी 550 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है। हमारे एक्सपोर्टर को पहले सियालकोट जाना पड़ता है, इसमें टाइम मनी दोनों का उसका लॉस होता है। जो वापस कार्गो आता है उसमें 7 से 8 दिन भी लग जाते हैं। सर इसके लिए हमें आपसे हेल्प चाहिए होगी। हम ड्राई पोर्ट करना चाह रहे हैं टी अगर आप डायरेक्शन देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को तो सर इस पर भी हमारी हेल्प हो जाएगी। सर NIC के नाम से सर एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रही है जिसमें IT पार्क और साथ में टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सर इस्लामाबाद लाहौर के बाद आप हमें भी मौका दें, क्योंकि हमारे इधर IT का पोटेंशियल इतना है कि इस्लामाबाद लाहौर में हमारे सेंटर्स में हमारे जाके बच्चे इसको एजुकेट भी कर रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं। तो सर इसमें भी आप ज़रा कंसिडर कीजिएगा। सर TDAP को अगर आप हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने 3-4 सर प्रपोजल्स भेजे हुए हैं जिसमें सर मेटल प्रोसेसिंग जोन है, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग लैब है, एक्सपो सेंटर है नहीं है DHA गुजरावाला। सर ये 3 अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को सर इसमें हमारी हेल्प करें तो सर उम्मीद है कि आपकी विजन के साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इसमें। सर एक मरतबा फिर मैं आपकी आमद का वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्पेशल टाइम निकाला गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, वो शुक्रिया। मैं नासिर महमूद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मोहतरम फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग कैसर इकबाल साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम यहाँ पर बैठे हुए MNA MP हज़रात, साबिक़ सदूर एग्जेक्टिव मेंबर और मेरे सारे सीनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट ने जो गुजरावाला के लिए चीज़ें तैयार थी हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड के लिए कुछ गुजारिशात की,
सबसे पहले तो मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए आज का दिन निकाला और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और उसके लिए पूरे मुल्क में हर वक्त हर जगह जाना नामुमकिन होता है। ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुशकिस्मती है कि हमारे पास आज इंतहाई जहाँ दिदा और पुराने जो प्लानिंग डिवीजन को समझते हैं मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। दो एक बातें अर्ज करूँगा। एक तो सबसे पहले इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला 6 मिलियन के करीब आबादी पहुँच रही है और जितने बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बने हुए हैं, तो मैं फेडरल PSTCP के प्लेटफार्म से मैं इनसे कहूँगा कि एक हमें इंतहाई जो इस वक्त ज़रूरत है शहरियों की, हमें एक रिंग रोड दिया जाए जो कि हमारे पूरे शहर, पहले आज से 50 साल पहले बाईपास बना था, आज उसको 48-50 साल होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उस पर भी रश आ गया है, इंडस्ट्री सारी उस पर शिफ्ट हो गई है। अगर लाहौर की तरह एक सिग्नल फ्री एक रिंग रोड मिल जाए हमें, जिसमें हमारे 8 बड़े एग्जिट और एंट्री हैं, जिसमें लाहौर, सियालकोट, हाफजाबाद, मैं समझता हूँ शेखपुरा, इसी तरह कसरूर है, वो 2-3 ऐसे रोड्स हैं जो इस वक्त मोटरवे को लिंक करते हैं। तो इंतहाई ज़रूरत है, अहम सारे शहर का जो रोड है पूरी 1-2 सड़कों पे है। तो ये इनके अगर PSTP से ये हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है अगर दे दें तो मैं समझता हूँ कि ये वाली रजीम जो बैठी हुई है यहाँ पे, या इनके आने वाले बच्चे जो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे, वो सारी ज़िंदगी जनाब एहसन इकबाल साहब को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट एक गुजरांवाला से गया था ई-वेस्ट नॉन फेरस और फेरस रिसाइकलिंग के लिए, वो प्लानिंग डिवीजन में गया था। मैं समझता हूँ कि हमारे गुजरांवाला शहर को उसकी इंतहाई ज़रूरत है। वो शायद अभी तक MOIT के पास पड़ा हुआ है या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिवीजन में पड़ा होगा। तो काइंडली हमारे शहर में जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त हमारे जो नॉन फेरस और फेरस की मैनेजमेंट की है वेस्ट की, उसकी रिसाइकलिंग के लिए, तो काइंडली वो प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल है अपना जज साहब थोड़ा सा बढ़ाया हम रूटीन में 3 बिलियन का होगा। लेकिन ये जो गुजरांवाले की इंडस्ट्री है इंशाअल्लाह ताला उसमें अपने आप को शायद किसी वक्त वो प्रोजेक्ट अपने पैसे पूरे कर ले, क्योंकि हमने उसको रिसाइकलिंग करना है, वेस्ट नहीं करना। तो मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट से प्लानिंग डिवीजन से जो ले सकते हैं वो 2-1 चीज़ें प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट की हैं, 2-1 चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट की हैं। जाते जाते अपनी तरफ से अगर कोई बहुत अच्छी 2-4 चीज़ें हमें दी जाएँ, जैसे कि इन्होंने माशाल्लाह अपने शहर में नारोवाल में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था जो कि आज भी नारोवाल याद कर रहा है। हम समझते हैं कि जब भी कोई इस तरह का मेहमान आए जिसके हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल हो, वो जाते जाते जो ये डिविजनल हेडक्वार्टर है उसको 2-4 बड़ी चीज़ें दे दें, तो हमारे मेरा ख्याल है सब के आने वाले बच्चे हमेशा आपको याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन के आगे से रास्ता क्लियर कर आपको अंदाज है 100 साल तुझे होने को है, अब मंजिल तुझसे दूर नहीं, इस बार तुझे उड़ना होगा, इस बार तुझे उड़ना होगा। अपना रास्ता ऊंची अपनी मंजिल
مولوی بشیر محمود برک صاحب، MLA جناب روہت مغل صاحب اور دیگر گجرانوالہ چیمبر کے میرے بھائیوں دوستوں اور خاص طور پہ ولید صاحب جنہوں نے دعوت دی، آپ سب کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا کہ آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری میں دکھایا کہ گجرانوالہ پاکستان کا ایک ممتاز صنعتی مرکز ہے۔ گجرانوالہ صرف اپنی مصنوعات یا کرافٹس مین شپ کا مظہر نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اس ہنر صلاحیت کا بھی مظہر ہے کہ جو پاکستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنا سکتی ہیں۔ مجھے گجرانوالہ چیمبر آنے کا تجسس تب زیادہ پیدا ہوا جب اسلام آباد کے اندر گجرانوالہ چیمبر نے ایکسپو کا انعقاد کیا۔ اس میں آ کر میرے لیے بھی بہت ایجوکیشن ہوئی کہ ماشاءاللہ کس قدر مصنوعات ہیں کہ جو گجرانوالہ میں ہمارے بزنس مین، ان کا انٹرپرائز اور ہماری فنی جو ہیومن ریسورس ہے ان کی ہنرمندی اور کرافٹس مین شپ کے ساتھ کتنی اعلیٰ معیار کی مصنوعات ہم بنا رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ حیرت اس پر ہوئی کہ جب میں مختلف سٹالز پر گیا اور ان کی اعلیٰ مصنوعات دیکھی تو میں نے تقریباً ایک سوال سب سے پوچھا کہ آپ اتنی اچھی یہ مصنوعات بنا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ ایکسپورٹ کتنی کر رہے ہیں؟ تو زیادہ تر کا یہ جواب تھا کہ سر ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی تھوڑی بہت معمولی سی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس پر پھر تحریک ہوئی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، چونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت کا جو سب سے اہم چیلنج ہے، اور اگر ہم اپنے ماضی پہ نظر ڈالیں کہ ہم کیوں دوسرے ممالک کی طرح ترقی نہیں کر سکے، تو یہ جائزہ لینا بڑا ضروری ہے، چونکہ آج 78 سال کے بعد ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ملک کہ جو کل تک ہم سے ترقی کے سبق سیکھتے تھے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اگر ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ہم سے پیچھے تھا، آج ہم سے آگے نکل گیا۔ ملیشیا کبھی ہماری طرف دیکھا کرتا تھا، آج وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ اسی طرح 1990-91 میں بھارت نے ہم سے ان اقتصادی اصلاحات کو مستعار لیا جو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف نے ساؤتھ ایشیا میں متعارف کرائیں۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے اوپن اپ کیا، پرائیویٹائزیشن کی، لبرلائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، اور انہی ہماری اصلاحات کو جناب منموہن سنگھ صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے مرحوم سرتاج عزیز صاحب سے ایسا روز لے کر تو اپنے ملک کے اندر متعارف کرایا۔ آج بھارت کہاں پہنچ گیا ان اصلاحات کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح ویتنام سن 1990 میں اس کی ایکسپورٹ 2.5 ارب ڈالر تھی اور ہماری 5 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ آج ویتنام کی ایکسپورٹ 407 ارب ڈالر ہے اور ہم 32-34 ارب ڈالر پر ہیں۔ تو اسی طرح میں ایک طویل فہرست گنا سکتا ہوں کہ 1980 میں چین کی فی کس آمدنی $200 تھی اور ہماری $300 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,500 ہے اور ہماری فقط $1,600 ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایک ملک ہم سے آگے نکلتا گیا؟ کیا ہمارے اندر صلاحیت کی کمی تھی، ذہانت کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی یا محنت کی کمی تھی؟ میرے نزدیک ان میں سے کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں کی۔ تو پھر جب آپ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ملک کیوں کامیاب ہوئے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان ممالک نے جہاں اچھی پالیسیاں بنائیں وہیں ان اچھی پالیسیوں کو برابر ہونے کے لیے ایک سازگار ماحول بھی پیدا کیا۔
جو کہ آپ 100 من فی ایکڑ پیدا کرنے والا گندم کا بیج بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بیج آپ کو 100 من پیداوار کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ اس بیج کو صحیح موسم میں نہ لگائیں، اس بیج کو کاشت کرنے کے بعد زمین میں ہل چلانے کا سلسلہ بند کر کے زمین کو امن اور سکون دیں جس سے کہ وہ بیج جڑیں نکالیں۔ اس بیج کو وقت کے اوپر پانی چاہیے اور اس بیج کو ایک ایکو سسٹم چاہیے کہ جو انیبلنگ ایکو سسٹم ہو۔ جب اس کو ایک موافق ماحول ملے گا تو پھر وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق 100 من پیداوار آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ بیج لگانے کے بعد زمین میں دوبارہ ہل چلا دیں گے تو وہ بن کھلے مرجھا جائے گا اور وہ کبھی اپنی پیداوار نہیں دے سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور بیج کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح پاکستان نے بھی مختلف موقعوں پر بہترین پلان پالیسیاں بنائیں اور میں خود ذاتی طور پہ ان میں شریک رہا۔ ہم نے 1997-98 میں ویژن 2010 جب بنایا تو ساؤتھ ایشیا میں کسی ملک کے پاس لانگ ٹرم پلان نہیں تھا بشمول انڈیا، لیکن 2 سال بعد جب ماشاء اللہ لگا تو اس پلان کو ہم نے ردی میں پھینک دیا اور ملک کو کسی اور سمت میں ڈال دیا۔ اسی طرح جب 2013 میں ہم دوبارہ حکومت میں آئے تو مجھ سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ آپ کون سی وزارت لینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرا تو ابھی بھی انفنشڈ ایجنڈا ہے، چونکہ میں کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہوں، میں پروفیشنل ان پالیٹکس، تو میں کوئی پروفیشنل کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو لہٰذا میں دوبارہ اسی ڈرائنگ بورڈ پہ جا کے ملک کے لیے چاہتا ہوں کہ ہم ایک نقشہ بنائیں اور اس کو لے کے چلیں۔ تو ہم نے 2014 میں ویژن 2025 ایک وسیع تر مشاورت کے ساتھ تیار کیا اور اس میں یہ ہدف مقرر کیا کہ 2025 میں پاکستان دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوگا۔ اور جس وقت ہم نے یہ لانچ کیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ملک کے اندر 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا، ملک کی سٹاک مارکیٹ کریش کر کے 40,000 پوائنٹ پہ کدھر آ چکی تھی یا اس سے بھی کم آ گئی تھی، اور پاکستان کو نیوز ویک نے سب سے خطرناک ملک کے طور پہ اپنے سرورق پہ شائع کیا تھا، موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ۔ تو ان حالات میں جب ہم نے یہ ویژن دیا اور یہ ہدف دیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ یہ شیخ چلی کے خواب کیوں ہمیں دکھا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بجلی نہیں ہے، امن نہیں ہے، معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، تو کیسے آپ یہ سب حاصل کریں گے؟ لیکن اگرچہ وسائل کم تھے لیکن ہماری نیت کا خزانہ بھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہماری پشت کے اوپر سی پیک جیسا ایک عظیم منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں کے اندر پاکستان میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگے، جبکہ اس سے پہلے 67 سالوں میں صرف 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک بہت غیر معمولی کام تھا کہ آپ 67 سالوں میں جہاں 18,000 میگا واٹ پیدا کرنے کے منصوبے لگائے ہیں، 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے منصوبے ملک کے اندر مکمل کریں، جس سے کہ ہم نے بجلی کے بحران کو حل کیا۔ اسی طرح جہاں دہشت گردی نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا، الحمدللہ ہم نے آپریشن ضرب عزم کے اندر مسلح افواج کو مکمل وسائل دیے، ان کی پشت کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی، تو ہم نے ملک سے دہشت گردی کا بھی کلا کما کر دیا، یا ختم کر دیا یا سب وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے اور پاکستان میں امن لوٹ آیا۔ کراچی جو ہمارا صنعتی مرکز تھا، وہاں پر کوئی شخص دن میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کے گھر والے مسلح پر بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے کہ یہ خیر سے واپس آ جائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ رات 9 بجے خبر نامے میں جس روز یہ ہوتا تھا کہ آج کراچی میں سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوئی ہے، تو لوگ تھوڑا سا اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ آج نسبتاً امن رہا ہے کراچی میں، ورنہ
درجنوں کے لحاظ سے روزانہ ہلاکتیں ہوتی تھیں، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بھتہ خوری ہوتی تھی، ان سب چیزوں کو بھی ختم کر کے کراچی جو ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے اس میں اس کی رونقیں بحال کی، اس کو دوبارہ پرامن کیا، اور سی پیک کے نتیجے میں تقریباً 3 سالوں میں، چونکہ 2014 میں چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن اسلام آباد میں جو ایک سیاسی احتجاج تھا اس کی وجہ سے وہ مؤخر ہوا، پھر وہ 1 سال بعد آئے 2015 میں، لیکن 15 سے 18 کے درمیان 3 سالوں میں ہم نے 25 ارب ڈالر کے چین کی سرمایہ کاری سے منصوبے ان کو حقیقت میں ڈالا، اور پاکستان کا پوری دنیا میں سی پیک ایک نیا برانڈ بن گیا۔ میرے پاس امریکہ، یورپ کے سفیر آ کر صرف ایک تقاضا کرتے تھے کہ مسٹر منسٹر یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک اکنامک زونز میں کیسے شریک ہو سکتی ہیں اور ہم سی پیک کے اندر کیسے اشتراک کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کراچی اور اسلام آباد یا لاہور کسی فلائٹ پہ اس دوران 17 کی میں بات کر رہا ہوں، 18 کی سفر کر رہے ہوتے تو آپ کو ہر جہاز میں 10-15 چینی بزنس مین ضرور نظر آتے تھے، کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنی ٹاپ کمپنیز کو کہا کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں۔ تو پاکستان کی اس اڑان کو دیکھتے ہوئے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو 2017 میں رپورٹ جاری کی، اس نے کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار پہ رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا، جو دراصل ہمارے اس ٹارگٹ کی ویلیڈیشن تھی کہ ہم 2025 میں ٹاپ 25 کہہ رہے تھے اور وہ 2030 میں ٹاپ 20 کہہ رہے تھے۔ تو وہ لائن اور ٹریجیکٹری وہی تھی جس کی بین الاقوامی ادارے بھی تصدیق کر رہے تھے، لیکن پھر ہمارے ساتھ وہی ہوا کہ 2018 میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس سفر کو ڈسرپٹ کر دیا گیا، اور تبدیلی ناخوشگوار ہو ملکوں کے اندر آتی ہے، لیکن اگر اس سے ملک کا قومی سفر متاثر ہو اور قومی پالیسیاں متاثر ہوں تو وہ تبدیلی پھر زہر بن جاتی ہے۔ تبدیلی آئی، اگر وہ صرف ہم تک ہی رہتی، ہمیں نشانہ بناتی تو اور بات تھی، لیکن اس تبدیلی نے ان تمام پالیسیوں کو بھی نشانہ بنایا جو ہم ان 5 سالوں میں ملک کی ترقی کے لیے شروع کر چکے تھے۔ ویژن 25 کو ترک کر دیا گیا، سی پیک کو نشانہ بنایا گیا، اور جہاں ہم چور ڈاکو بنے وہاں سی پیک کو بھی چور ڈاکو کے زمرے میں لا کے کھڑا کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام چینی سرمایہ کار جو پاکستان آئے تھے رفتہ رفتہ پاکستان چھوڑ کے کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا، اور پھر 4 سال سوائے نفرت کے اور پولرائزیشن کے اس ملک میں کچھ نہیں ہوا۔ ابھی چیئرمین صاحب نے ناروال سپورٹ سٹی کی بات کی، یقیناً وہ بہت اچھا منصوبہ ہے، لیکن پھر اس کے عوض مجھے بھی 2.5 مہینے اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں گزارنے پڑے کہ جہاں پر مجھے رکھنے والے صاحب خود آج کل مقیم ہیں۔ تو یہ ایک انتقامی کارروائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے پاکستان کے پورے انتظامی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا۔ کوئی افسر 10 روپے کے فیصلے پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پاکستان کی ہر وزارت میں، ہر محکمے کے اندر کمیٹی اور فائل کھیل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بزنس مین ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بر وقت فیصلے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ غلط فیصلہ نو ڈیسیژن سے 100 گنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ غلط فیصلے کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر انڈیسیژن ہو اور فیصلہ سازی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ پھر ایک دلدل ہے کہ جس میں آپ کا پورا نظام دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہی کچھ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا، 1 اپریل 2022 کو، ابھی نو کانفرنس نہیں ہوئی تھی، وہ 10 یا 11 اپریل کو ہوئی ہے،
1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ने डेवलपमेंट बजट की जो लास्ट क्वार्टर की किस्त थी वो जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास पैसे नहीं है। सो देयर वाज ज़ीरो रिलीज फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 22 फॉर डेवलपमेंट बजट। ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी नहीं हुआ था। हद ये कि जब हमने एटमी धमाका किया, हम पे पाबंदियां लगी, तब भी हमने पूरा साल अपना डेवलपमेंट बजट चलाया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि हम इंटरनली अपनी लायबिलिटीज अदा करने के काबिल नहीं रहे थे और हम इंटरनल डिफॉल्ट का शिकार 1 अप्रैल 2022 को हो गए थे। और यही वजह है कि जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त हालात ये थे कि हर कोई शर्तें लगा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका 4 हफ्ते में बनेगा या 6 हफ्ते में बनेगा, चूँकि इंटरनल डिफॉल्ट हो चुका था। अब एक्सटर्नल डिफॉल्ट के लिए लोग इंतज़ार में थे कि कितनी देर निकालेंगे और इनका एक्सटर्नल डिफॉल्ट कब होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हम हुकूमत में आए तो आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 से पहले जो भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था इस मुल्क में, वो अपोजिशन जीत रही थी। अपोजिशन अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर थी और हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत की पस्तियों पर थी। और ख़ुद हुकूमत के सारे MNA जो हैं वो उस वक्त अपोजिशन से रब्ता कर रहे थे कि हमें टिकट अगला देंगे कि नहीं देंगे, किसी तरह हम अपनी सियासत कैसे बचाएंगे। तो उस मौके पर अगर हम 1 महीने के अंदर इलेक्शन करा लेते तो 2/3 अक्सरियत से हम जीत के वापस आ सकते थे। तो जब हम हुकूमत में आए तो हमारे सामने यही सबसे पहला इम्तिहान था कि हमने सियासत देखनी है या रियासत देखनी है। चूँकि इलेक्शन का मतलब ये था कि 4 महीने के लिए आप पाकिस्तान को एक स्पिन में फेंक रहे हैं जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, कोई फैसला साजी नहीं कर सकेगा। तो क्या 4 महीने की हमारे पास फसली है कि हम 4 महीने बखैरियत गुजार लें? लेकिन सबका ये ख्याल था कि अगर 4 महीने के लिए हमने मुल्क को न्यूट्रल गियर में डाला तो मुल्क दूसरे या तीसरे महीने में डिफॉल्ट कर जाएगा। तो श्रीलंका के डिफॉल्ट में और एक एटमी ताकत के डिफॉल्ट में बहुत फ़र्क होता है। वो डिफॉल्ट हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत लेकर आ सकता था अगर खुदा ना खास्ता वो होता। तो उस वक्त हमारे सामने यही सवाल था जो मैं अक्सर इलेक्शन में भी अपने हल्के में लोगों को बताता था कि अगर आप यहाँ से बाहर निकलें, सड़क पर आपको अपना कोई अजीज़ हादसे में ज़ख्मी हालत में खून में लथपथ मिले, तो क्या आप ये सोच के कि अगर मैंने इसको उठाया तो मैंने अभी नया बोस्की का जोड़ा पहना है या अभी एक मैंने नया कनाली का सूट लेकर पहना है इतने $1000 का, तो मेरा ये सारा सूट बर्बाद हो जाएगा, तो रहने दो इसको इसके हाल पे। या इसे उठा के मैंने अपनी गाड़ी में डाला तो अभी मेरी गाड़ी के लेदर जैकेट, लेदर के कुशन है, जो सीट के कवर हैं, तो ये सारे बर्बाद हो जाएगी कोशिश मेरी, तो इसको रहने दो। आप हर चीज़ भूल के उसको उठाते हैं, सीने से लगा के गाड़ी में डाल के अस्पताल में जाके उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो अपने मफाद को अगर आप उसको अजीज़ रखते हैं, छोड़ के उसकी जान बचाने के लिए हर कदम उठाते हैं। तो इसी तरह उस वक्त जो मुल्क की 12 जमातें थीं, मैं उन सबको क्रेडिट दूंगा कि उनमें बड़े इख्तलाफात थे आपस में, लेकिन जिस यकजहती के साथ उन्होंने उन 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान की रियासत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मिलकर काम किया, मैं समझता हूँ कि वो अहद पाकिस्तान की तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उस दौरान तारीख का जबर आप ये देखिए कि हमें उस नुस्खे पर अमल करना पड़ा कि जिस नुस्खे के खिलाफ बहसीत अपोजिशन रुकन असम्बली हमने गले फाड़ फाड़ कर एहतजाज किया था। वो IMF का प्रोग्राम जो पिछली हुकूमत दस्तखत करके गई थी और जो फ्रंट लोडेड था, और हम असम्बली में हमारी तकरीरें मौजूद हैं कि अगर इस पर अमल किया गया तो इससे महंगाई का एक पूरा अज़ाब टूटेगा। लेकिन जब हम हुकूमत में आए तो हमें ये जब सूरत हाल का सामना हुआ
تو ڈیفالٹ سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ آئی ایم ایف سے فائنینسنگ حاصل کی جائے. اور جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا معاہدہ ہے, پاکستان کی حکومت نے دستخط کیے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے اور آپ کون تھے, یہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دستخط ہیں, یا اس پہ عمل کریں یا پھر اپنے راہ پہ جائیں. اپنا راہ کوئی نہیں تھا, اس وقت آپشن نہیں تھی, لہذا ہمیں اسی نسخے پر عمل کرنا پڑا. لیکن آپ یہ دیکھیے, میں پاکستان کے میڈیا اور عوام کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نسخے کے مطابق جس میں لکھا تھا کہ ہم پی او ایل سے ساری سبسڈی ختم کریں گے اور اسے بین الاقوامی قیمت کے ساتھ ٹیگ کریں گے, پچھلی حکومت جاتے جاتے مزید قیمتیں گھٹا کے ایک ہول پیدا کر گئی. تو ہمیں 150 روپیہ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں بڑھانی پڑی اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. ایوب خان کی حکومت جب گری ہے تو 4 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی اور ایک ایجوکیشن پیدا ہو گئی تھی. 150 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اس ملک میں بڑھی. کراچی سے لے کر پشاور تک مجھے نہیں یاد کہ کسی شہر میں کوئی جلوس نکلا, کوئی احتجاج ہوا, اور 24 کروڑ عوام نے وہ زہر کا پیالہ پیا اور نہایت صبر کے ساتھ اور مشکل کے ساتھ اس زہر کے پیالے کو ہضم کیا. کیوں کہ ان سب کو پتا تھا کہ ایک اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور دوسرا یہ زہر کا پیالہ اس حکومت کا دیا ہوا نہیں, یہ پچھلوں کے گناہ جو یہ بخشوا رہے ہیں, اور اس لیے کسی نے ہمیں اس پہ کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے غریب لوگوں نے, متوسط طبقے نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی اس کریکشن کی جو ہمیں کرنی پڑی. اور بالآخر ان سخت اور دلیرانہ فیصلوں کا کریڈٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ضرور دوں گا کہ جنہوں نے لیڈرشپ دکھائی. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ آپ مشکل فیصلے کرنے کی جو درست ہوتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ انہیں دیکھ کے گھبرا نہیں جاتے. اور اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان میں جو افراط زر کی شرح 38% تھی وہ گر کے 4.5% آ چکی ہے. اور دنیا میں کوئی اور دوسری مثال نہیں کہ کسی ملک کے اندر 2 سالوں میں اس طرح افراط زر کی شرح کمی ہوئی ہو. اسی طرح تقریباً 1 سے 1.5 سال کے اندر 23% جو پالیسی ریٹ تھا وہ 11% کے اوپر آیا. اس کی بھی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ کسی ملک کے اندر اس قدر مختصر وقت میں پالیسی ریٹ کے اندر اتنی کمی واقع ہوئی ہو. پھر وہی آپ کی سٹاک ایکسچینج جو 80,000 پوائنٹ پہ گر چکی تھی آج 1,69,000 کی کراس کر رہی ہے حدوں کو, اور دنیا کا ون آف دا موسٹ سکسیسفل سٹاک مارکیٹس کے اندر اس کا شمار ہو رہا ہے, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے انویسٹرز پاکستان کی اکانومی میں اپنا اعتماد بحال کر رہے ہیں. اسی طرح گزشتہ سال پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز, اس کے باوجود کہ اپیلیں کی گئیں کہ پاکستان میں ڈالر نہ بھیجے جائیں, 38 ارب ڈالر کی ریکارڈ ریمیٹنس پاکستان کو وصول ہوئی, جو کہ اوورسیز پاکستانیز کا اس اکنامک ریکوری پر اعتماد تھا کہ جس سے یہ انڈیکیٹر بھی بہتر ہوا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان از ٹرننگ اراؤنڈ. اسی طرح جو بین الاقوامی تمام ادارے ہیں, چاہے وہ فچ ہے, چاہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, چاہے وہ موڈیز ہے, تمام ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو پچھلے 1.5 سالوں میں اپ گریڈ کیا ہے اور پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کیا ہے. تو ہماری معاشی اڑان کی ایک نئی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ جب بھارت نے ہمارے اوپر ایک حملہ کر کے بزدلانہ جسارت کی کہ پاکستان کو للکارے, تو مارکہ حق کے اندر جس طریقے سے ہماری مسلح افواج نے اور سیاسی قیادت نے مل کر اس کا منہ توڑ جواب دیا,
اس نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک نئی شناخت دی اور پوری قوم کے اندر ایک نیا حوصلہ اور کانفیڈنس دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان دنیا کے سینٹر سٹیج کے اوپر اپنا سفارتی کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور ایک مثال پاکستان اور سعودی عرب کا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر اکنامک کوآپریشن بھی شامل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور سنگ میل ہے۔ اسی طرح ہم نے چین کے ساتھ گزشتہ ماہ وزیر اعظم گئے، اور پھر سی پیک کا ہمارا 26 ستمبر کو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، تو سی پیک فیز 2 کے مرحلے کو شروع کرنے کا اعلان کیا، جس میں اب اس کے تحت پاکستان اور چین میں صنعتی شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے تعاون کی بنیادیں رکھی گئی۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئی چیپٹر اس کا شروع ہوا ہے، جہاں پہ بڑی سرد مہری تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تقریباً ہر تقریر میں ہی پاکستان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور وہ 7 جہازوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نیا موقع دیا ہے، اور اب ہمارے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے ہمیں جو مواقع ملے ہیں انہی کی طرح ہم اس موقع کو بھی کریش کریں گے، یا اس کو ہم سیز کریں گے، یا اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دیرپا اور ایک پائیدار اڑان پاکستان کے لیے اس کا راستہ متعین کریں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ جاپان ہے، کوریا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، ویتنام ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، ترکی، خلیجی ممالک، سعودی عرب، ان سب نے جنہوں نے پچھلے 40-50 سالوں میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، ان کے اندر آپ کو 4 چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو انہوں نے 4 پلرز اپنے ایکو سسٹم کے بنائے، جن کی بنیاد پہ یہ اس بیج کو جو وہ بیجتے ہیں ایک کامیاب پیداوار لینے میں کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے امن، پیس از پری ریکوزٹ فار ڈیولپمنٹ، امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، ان سب ممالک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی، آج تک تاریخ میں کسی ملک نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ترقی نہیں کی۔ تیسرے، ان تمام ممالک نے 10-10 سال پالیسیوں کے تسلسل کو کم از کم یقینی بنایا ہے، کیونکہ جو پالیسی ہے وہ 10 سال 15 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب حکومت جو چل رہی ہے اس نے کم از کم 10 سال 15 سال کا ٹینیور کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کنٹینیوٹی ہوئی ہے۔ ورنہ جب بھی رجیم چینج ہوتی ہے، چاہے وہ یورپ میں ہو یا امریکہ میں بھی ہو، تو رجیم چینج کے ساتھ پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، منموہن سنگھ 10 سال، مودی 15 سال، بنگلہ دیش حسینہ واجد صاحبہ 15 سال، ملیشیا ڈاکٹر مہاتیر 22 سال، سنگاپور لی کوان یو 31 سال، پریزیڈنٹ پارک ساؤتھ کوریا میں 10 سال، جاپان میں پچھلے 70 سالوں سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے سوائے 3 سالوں کے، چین کے اندر ہر صدر 10 سے 15 سال پورے کرتا ہے، ترکی میں 22 سال سے طیب اردگان کا تسلسل ہے۔ تو جس ملک میں کامیاب اقتصادی کارکردگی والی حکومت ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پالیسیوں کو مکمل کرے، اس کی ٹانگ نہیں کھینچی جاتی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو بھی پرفارمنگ حکومت آئی اس کی ٹانگیں کھینچی گئیں، جس کے نتیجے میں پالیسی ڈسکنٹینیوٹی ہوئی، اور ہم کسی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ 1991 میں جب نواز شریف صاحب نے فرسٹ اکنامک ریفارمز متعارف کرائی تھیں، اگر انہیں بھی 10 سال مل جاتے، آج نواز شریف ایشیا میں ڈاکٹر مہاتیر سے بڑا لیڈر ہوتا اور پاکستان ملیشیا سے آگے ہوتا۔ وہ جو سیاسی عدم استحکام تھا، ہم نے 2 سال بعد وہ حکومت ختم کی، اس کے ساتھ وہ پالیسیاں بھی غرق کیں،
اور ملک کو ایک میوزیکل چیئر میں ڈالا، جس کے نتیجے میں ہم اس آج موجودہ صورتحال کا مسلسل سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب بھی چوائس یہی ہے کہ آج ہمارے لیے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک اندرونی کہ ہم نے ملک کو کیا مستحکم کر کے اس کی اڑان کو مستقل کرنا ہے، اس ملک کو ایک پائیدار ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اس سے بڑا چیلنج ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہے کہ آج دنیا میں جو معاشی لینڈسکیپ ہے وہ ایک بہت بڑے ٹیکنالوجی کے ریولوشن سے گزر رہا ہے، جو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 5.0 ہے، جس کی پشت کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کی پشت کے اوپر آٹومیشن اینڈ روبوٹکس ہے، جس کی پشت کے اوپر مزید ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، کہ جو پیداوار کے تمام پرانے ضابطوں کو اور ماڈلز کو ریڈنڈنٹ کر رہی ہیں، جو پرانے روایتی سکلز کو ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ملک اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن کو کتنی تیزی کے ساتھ امبریس کرتا ہے۔ آج مقابلہ اس بات پہ نہیں ہے کہ سڑکوں کے اوپر کون ایک دوسرے کے ساتھ کتنا زیادہ دست و گریبان ہوتا ہے، آج مقابلہ اس میں ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں کون سا ملک کتنی دسترس حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں جہاں ایک انٹرنل سطح پر داخلی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ان چینجز کو امبریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اگر ہم نے نہ کی تو آج کی کامیابی کل کی ناکامیابی میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور میں آپ کو بزنس کی دنیا سے دو مثالیں دے سکتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے ہر شخص کے ہاتھ میں نوکیا اور بلیک بیری ہوتا تھا، اور یہ دونوں اپنے صنعت کے ڈائناسور تھے، جائنٹس تھے، لیکن چند سالوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ جو اپنی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو پڑھ نہیں سکے اور اس کے ساتھ خود کو ڈھال نہیں سکے، تو چاہے وہ مارکیٹ لیڈرز تھے، کتنے بڑے جائنٹس تھے، چند سالوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور آج وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی انڈسٹری کے عجائب گھر میں ان کی مصنوعات پڑی ہیں کہ کبھی یہ ہوا، ونس اپون اے ٹائم دیر واز نوکیا، ونس اپون اے ٹائم دیر واز بلیک بیری۔ تو اسی طرح اگر کوئی ملک بھی اور کوئی صنعت اس تبدیلی کو ریڈ نہیں کرے گی جو آ رہی ہے اور اس کو اڈیپٹ نہیں کرے گی، تو وہ اپنی کمپیٹیٹیونیس نہیں برقرار رکھ سکتی۔ ہمیں اس سطح پہ آنا ہوگا کہ جس میں ہم عالمی مسابقت رکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر پاکستان کو ایک ایسی مضبوط بنیاد دیں کہ جس پر ہم، جیسے میں نے کہا، کہ ایک پائیدار اڑان کی بنیاد رکھ سکیں۔ اب وہ کیا ہے؟ ہم نے جہاں آ کے فوری طور پہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے لیے اصلاحات کی، اس ہیمریج کو روکا جو ہو رہی تھی، ملک کے بنیادی میکرو اکنامک ڈھانچے کو ٹھیک کیا، وہیں ہم نے ملک کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جس میں تقریباً 1000 افراد سے مشاورت ہوئی، اور وہ 5 ستونوں پر ہے، جس کا سب سے پہلا ستون ایکسپورٹس ہے۔ پاکستان کی اگر آپ اقتصادی شعبے میں کمزور کارکردگی کا جائزہ لیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ماڈل کو نہیں اپنایا۔ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اندر پھنسے اور دھستے گئے، اور ہم نے ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا نہیں کی۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے ایکسپورٹ کے ذریعے اور ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا کر کے اپنی ترقی کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں۔ ہم جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں ہمارا امپورٹ کا دباؤ بڑھتا ہے، لیکن اس امپورٹ کو فائنینس کرنے کے لیے ہمارے پاس کورسپونڈنگ ڈالرز نہیں آتے ایکسپورٹ کے شعبے سے۔ ہماری امپورٹ تیزی سے بڑھتی ہے، ایکسپورٹ اس تناسب سے نہیں بڑھتی، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے، اور ہمیں پھر ایمرجنسی بریکیں لگا کے امپورٹس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر کریش کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو درآمدات پہ مبنی ترقی ہے وہ ماڈل پائیدار نہیں ہے۔ پائیدار ماڈل صرف برآمدات پہ مبنی ترقی کا ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ
کو اپنی معیشت کا بنیادی ستون بنائیں اور اپنی 32 یا 34 ارب ڈالر کو کتنی تیزی کے ساتھ 100 ارب ڈالر کے اوپر لے کر جاتے ہیں، اس پر ہمارے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا دار و مدار ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 100 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ 250 ملین یا 500 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ نہ کر سکے۔ اگر کوئی 500 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ نہ کر سکے۔ اگر کوئی 50 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی ایفرٹ کر کے 100 یا 150 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ نہ کر سکے۔ تو اب ہمیں سنگولر، میں FPCCI میں بھی گیا اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ پاکستان کے تمام چیمبرز کے ساتھ مل کر ہمیں ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ایکسپورٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر پاکستان کے چیمبر کو اپنا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم اور آپ مل کر دیکھیں کہ کس طرح ہمارے ہر ضلع کے اندر جو مصنوعات ہیں کہ جن کو ہم برآمدات میں ڈال سکتے ہیں، یا جو وہاں سے برآمدات ہیں ان کو ہم سکیل اپ کر سکتے ہیں، ان کے اندر کیا گیپس ہیں اور ان گیپس کو ہم کس طرح پور کریں تاکہ ہماری جو صلاحیت ہے اس میں بھرپور اضافہ ہو۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ 2.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پوٹینشیل ہے کہ آپ 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو گجرانوالہ چیمبر کو ایک پلان آف ایکشن بنانا چاہیے کہ 2.5 to 25 بلین ڈالر ایکسپورٹ اگلے 10 سال میں آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں اور پروڈیوس کیسے کر سکتے ہیں۔ اور میں ہر چیمبر میں بزنس مین کو یہی کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ آئیے چلے کے لیے چلیں، تو ہر بزنس مین بھی ایک ایکسپورٹ کا چلہ لگائے، اپنے آپ کو ایک بریف کیس میں سیمپل پکڑ کے باہر نکلے، منڈیوں میں جائے، پاکستان کے مصنوعات کو متعارف کرائے اور مختلف ایگزیبیشنز میں جائے، آرڈر لے کر آئے، اور ہم سب کو وی ہیو ٹو گو آؤٹ اور جا کے بین الاقوامی منڈیوں میں اپرچونٹیز تلاش کر کے اپنی مصنوعات کو وہاں متعارف کرانا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ان مارکیٹس کی نیڈز کو سمجھنا ہے۔ اپنی بہت اچھی مصنوعات ہوتی ہیں لیکن ہم پیکیجنگ سے مار کھا جاتے ہیں، ہم بنیادی برانڈنگ نہیں کر سکتے، اس برانڈنگ سے مار کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جو نائسٹیز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے کمپلائنس سے مار کھا جاتے ہیں، کہ جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہیں وہ ہم نہیں کرا پاتے، تو جو ایکسپورٹ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہر چیمبر کے اندر ان کے ممبرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیمبر کسی نہ کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے ساتھ MOU کرے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ MOUs کریں، تاکہ اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج بنے اور آپ کی پشت کے اوپر پوری R&D آئے جو آپ کو مدد دے کہ آپ کس طریقے سے ان تمام مراحل کو بخوبی بنا سکتے ہیں، اور آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ انوویشن کے ذریعے مارکیٹس میں الائنڈ رہ سکتے ہیں نئے رجحانات کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا اڑان پاکستان کا پلر ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہے، جس کا براہ راست آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس میں وی آر ولنگ کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک پارٹنر بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں جو ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ضرور فراہم کریں گے۔ اسی طرح جو آپ نے اسپیشل اکنامک زون کی بات کی، اس وقت IMF کا چونکہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں کچھ ہمارے پہ پابندیاں ہیں نئے SCZs کھولنے کے اوپر، لیکن انشاءاللہ یہ ہم جلدی اس سے جب مکمل کر لیں گے تو ہم آزاد ہوں گے، لیکن اس دوران ہم اس کا ہوم ورک ضرور پورا کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کی تیاری ہے اور اس کا ابتدائی کام ہے وہ مکمل ہو اور اس کو کیا جا سکے۔ آپ کا جو ڈرائی پورٹ کا مطالبہ ہے یہ میں ریلوے کے ساتھ چیک اپ کروں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ممکن بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی وہ فیسیلیٹیشن ہو۔ اور اسی طرح جو نیشنل انوویشن سینٹر آپ نے انکیوبیشن سینٹر آپ نے کہا،
اس کو بھی انشاءاللہ میں وزارت آئی ٹی کے ساتھ مل کر آپ کو ضرور گجرانوالہ میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر بنوائیں گے تاکہ یہاں پہ آپ اور جو ٹی ڈیپ ہے اس کے ساتھ بھی جو آپ کے میٹل پروسیسنگ زون یا ٹیسٹنگ لیب اور ایکسپو سینٹر کے منصوبے ہیں ان کو میں ان سے ٹیک اپ کروں گا اور یہ جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس سے یہ ہو سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے اپنی پروپوزلز جمع کرائی ہوئی ہیں تو وہ مجھے دیجیے, ہم انشاءاللہ وزارت کامرس کو کہیں گے کہ ان کو فوری طور پہ ٹیک اپ کریں اور میں پرائم منسٹر تک بھی ہے آپ کی بات پہنچاؤں گا. اور اسی طرح جو دیگر آپ کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک مستقل بنیادوں پر ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ بنائے. میں نے FPCCI کو کہا ہے کہ ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد ملنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے جو نمائندگان ہیں اور FPCCI اور جو بڑے چیمبرز ہیں جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور ہم آپ کو وہاں پر جو حکومت کے متعلقین ہیں, چاہے وہ FBR ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے پاور ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ ریلوے ہے, ان کے ساتھ بٹھا کے وی ول بی اور ایڈوکیٹس ان گورنمنٹ. ہم آپ کے لیے ایک وہ ایڈوکیسی کا رول بھی پلے کریں گے, کنویننگ بھی کریں گے اور آمنے سامنے بٹھا کر کوشش کریں گے کہ ایک ریگولر ہماری مشاورت ہو جس سے آپ کے مسائل وقتاً وہ ڈیلے نہ ہوں بلکہ وقت کے اوپر وہ حل ہوں. چونکہ یہ جو اب ٹیک آف ہے یہ حکومت نے نہیں کرنی, چونکہ حکومت کے پاس اب وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑی انویسٹمنٹ کر سکے. جو ٹیک آف ہے اٹ ہیز ٹو کم ٹو پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اور میں آپ کو سمپل یعنی کہ بات بتاؤں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے 2022 میں تو حالت یہ تھی کہ وفاقی حکومت کے کل محاصل جو ہیں صوبوں کے پیسے دینے کے بعد 10,000 ارب ہمیں بچتے تھے, اور پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ کا بل تھا وہ 10,000 ارب تھا. تو قرضے ادا کرنے کے بعد دیر واز زیرو منی لیفٹ فار اینی ایکسپینڈیچر. تو پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ ادھار پہ تھا. آج 2 سال بعد ہم اس قابل ہیں کہ قرضے اتارنے کے بعد 2800 ارب روپے فاضل ہیں, جس میں سے 2500 ارب روپیہ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ کم از کم اپنی جیب سے دے رہے ہیں, اپنے دفاع کو ادھار سے دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو تنخواہیں ہیں, جو پینشنز ہیں, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, باقی سب چیزیں ادھار پر ہیں. تو یہ بہت دیر تک کام نہیں چل سکتا. تو اس سے اوپر میں آتا ہوں کہ یہ سب اگر ہم نے سسٹین کرنا ہے, سیلف ریلائنس کرنی ہے, تو اپنے ٹوین ڈیفیسٹ کو, جو 2 ڈیفیسٹس ہیں, ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا اور ایک فسکل ڈیفیسٹ, ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. دیکھیے پاکستان کا شمار دنیا کے لوئسٹ ٹیکس ٹو GDP ریشیو والے ممالک میں ہوتا ہے. 10.5% پہ ہم 9.5 سے 10.5 پہ پہنچے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں یا جو ممالک ترقی کر رہے ہیں وہاں 16 سے 18% ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے. اگر ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے, حکومت کے پاس کوئی من و سلوہ نہیں ہے کہ جس سے وہ وسائل لا کر یہ سارے منصوبے, چاہے وہ رنگ روڈ کے ہیں, چاہے وہ ڈرائی پورٹ کے ہیں, چاہے وہ دیگر انفراسٹرکچر کے ہیں, یہ سب منصوبے بنانے کے لیے وسائل درکار ہے. لیکن اگر آپ کے وسائل شرنک ہو رہے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں جب میں نے وزارت منصوبہ بندی چھوڑی ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ 2.6% آف GDP تھا. 2022 میں جب میں نے 4 سال بعد واپس سنبھالی ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ واز 0.8% آف GDP, یعنی کہ 3 گنا اس میں کمی آ چکی تھی. ہم نے 2018 میں اگر ایبسلیوٹ نمبرز میں دیکھیں تو 1000 ارب پہ چھوڑا تھا. آج 2025 میں 7 سال کے بعد ہم 1000 ارب پہ کھڑے ہیں. اگر آپ اسے 2018 کی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو 2018 کی قیمت میں 300 یا 400 ارب بنے گا. جی, تو لہٰذا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے اس فسکل ڈیفیسٹ پہ قابو پانے کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے وسائل خود سے فراہم کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں. اچھا, اگر ہم ٹیکس چوری نہیں روکیں گے تو جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ پڑے گا, اور جس سے کہ ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہو چکا ہے.
اور اس کے لیے میں سب ان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کی نشاندہی کریں، یا جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس ادا کرنا شروع کریں، تاکہ یہ بوجھ تقسیم ہو اور ان ایونلی کچھ طبقوں پہ نہ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، جو سیلری کلاس ہے، وہ سب سے بڑا بوجھ وہ برداشت کر رہی ہے، کیونکہ وہ بیچارے قابو میں ہیں، شکنجے میں ہیں۔ لیکن پاکستان کی اکانومی کی 40% جو سروس سیکٹر ہے، اس سے ہمارے پاس منسکلول ٹیکس ریونیو آتا ہے۔ جو تجارت ہے، سروسز ہیں، جتنی ہے، اس سے پاکستان اپنا ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے چیمبرز کا ایک ان کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس چیز میں ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کس طریقے سے ملک کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو کم از کم 15 سے 16% پر لے کے جائیں، تاکہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ جدید انفراسٹرکچر بنانے کے قابل ہو، جو کہ ہمیں جدید معیشت کے لیے درکار ہے۔ ورنہ ادھار پہ تو نہ سڑکیں بن سکتی ہیں، نہ اسپتال بن سکتے ہیں، نہ دیگر انفراسٹرکچر بن سکتا ہے۔ اس کی ایک حد ہے جس حد تک آپ ادھار اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم مدد لیں اور آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں۔ تو آخر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ جو مسائل ہیں میں نے سب نوٹ کیے ہیں، اور آپ ایک بڑا مرکز ہیں۔ آپ وعدہ کریں 2.5 ارب سے 25 ارب ڈالر ایکسپورٹ لے کے جائیں گے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہم ایکسپو سینٹر میں انشاءاللہ بنا دیں گے۔ 2.5 ارب سے 25 ملین پہ جائیں وداؤٹ فیڈرل گورنمنٹ سپرویژن، کسی طرح جی انشاءاللہ۔ تو اور اس میں آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی شبے میں نہیں ہوں۔ میں نے جو آپ کی ایکسپو میں آپ کی صلاحیت دیکھی ہے پروڈکٹس کی، چاہے وہ یہ سینیٹری کے شعبے میں ہے، چاہے وہ سیرامکس کے شعبے میں ہے، چاہے وہ فرنیچر کے شعبے میں ہے، چاہے وہ لائٹ انجینئرنگ کے شعبے میں ہے، جو کرافٹس مین شپ ہے، اٹ از سیکنڈ ٹو نن۔ آئی تھنک واٹ وی اونلی لیک از وہ پوری ویلیو چین نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جس سے اپنی پروڈکٹ کو صحیح طرح سے پیکج کریں، مارکیٹ کریں، انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر انٹیگریٹ ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس جہاں ٹھیک ہے، اس وقت انرجی ہماری تھوڑی سی زیادہ ہے قیمت اس کی، لیکن کئی دوسری چیزوں میں لیبر میں ہم بہت سستے ہیں۔ ایک ہمارا جونیئر ہے لڑکا انجینئرنگ یونیورسٹی کا، وہ کراچی سے ایئر کنڈیشننگ کا اکوپمنٹ بنا کر چائنا سے سستا امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ سو آئی مین یو نو پاکستان از کمپیٹیٹیو۔ ابھی اسی طرح آپ وہ دیکھیے انٹر لوپ کو دیکھیں، ماشاءاللہ مصدق ذوالفقار صاحب وہ $500 ملین پہ چلے گئے ہیں، تو کہتے ہیں جی اگلے 3-4 سالوں میں ہم 1 بلین کراس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فلرش کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ہمارا جو بزنس گروپ ہے وہ ایک اپنا ایمبیشس ایکسپورٹ ٹارگیٹ سیٹ کرے اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہم کوشش کریں۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اگلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں اپنی ایکسپورٹ کو دوگنا نہ کر سکیں۔ بہت آسان ہے، بشرطے یہ کہ اب ہم پوری فوکس کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں، اور اس کے لیے جو بھی سہولتیں حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن درکار ہوگی جو ہمارے حصے کی ہے، ہم انشاءاللہ ضرور وہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ لیکن دس وی ہیو ٹو ڈو ایز اے ٹیم۔ اب یہ نہیں ہے کہ آس اور دے، وہ کون، آپ کون ہے، ہم کون ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کا سوار ہیں۔ اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ بزنس مین سے پوچھیں کہ جی بزنس کیوں نہیں چلتا پاکستان میں، وہ کہتے ہیں جی حکومت کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہر روز پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ملک کے اندر بھی اگر سیاسی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو ملک کی معیشت بھی نہیں چلے گی۔ تو ہمیں اب ملک میں کسی قسم کے فساد، انتشار کو ڈسکریج کرنا چاہیے، امن، استحکام، پالیسی کی کنٹینیوٹی پہ چلنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج سے وقت گزرتے پتہ نہیں لگتا، ٹھیک 22 سال کے بعد 2047 میں ہم اور ہمسایہ ملک
تاریخ کی ایک اور عدالت میں کھڑے ہوں گے جب ہم دونوں اپنی آزادی کے 100 سال کی تقریبات منا رہے ہوں گے. تو اس وقت ان کا کیا بیانیہ ہوگا اور ہمارا کیا بیانیہ ہوگا. ہم تو شاید اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دی 90-100 سال کی تو شاید وہ دیکھ پائیں, وگرنہ ہمارے بچے تو ہوں گے نا, اور جو نوجوان یہاں موجود ہیں یہ لوگ سب, یہ نسل دیکھے گی. تو کیا ہم اس وقت اف اور بٹ کر کی بات کریں گے یا ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان کے جس طرح مارکہ حق کو جیتا تھا اس طرح مارکہ ترقی کو بھی جیتا ہے. تو اب اصل چیلنج یہ ہے کہ مارکہ حق کے بعد ہم سب مارکہ ترقی کے سپاہی بنیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے افسر اور جوان اس ملک کے لیے جس جذبے کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں, شہادتیں کر رہے ہیں, ان ماؤں کا سوچیں کہ جس ماں نے اپنے جوان افسر بیٹے کی شادی کرنی تھی 1 مہینے کے بعد, اور اس کے سامنے اس بیٹے کی لاش آتی ہے اور وہ اس کا ماتھا چوم کے کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس وطن پہ قربان ہو گیا. میرے حلقے میں ایک فوجی تھا, وہ سال کے بعد چھٹی پہ آ رہا تھا اور اس کی شادی تھی, تو وہ اپنی یونٹ سے نکلا تو اس پہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا اور وہ شہید ہو گیا. اور میں اس کی ماں کے پاس تعزیت کرنے گیا اور وہ ماں منتظر تھی کہ 2 دن میں اس کا بیٹا آ جائے گا, لیکن اس بیٹے کی شہادت کے نتیجے میں تابوت آیا تو اس ماں کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا. اس نے بڑے فخر سے مجھے سر اونچا کر کے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. مجھے بتائیں کہ کیا یہ فوجیوں کے ماؤں کے دل جو ہے لوہے کے ہوتے ہیں؟ وہ بھی انسانوں والے دل ہیں, لیکن کیا جذبہ ہے. اگر ہمارے فوج اس جذبے سے اس وطن کی خاطر شہادت دے رہی ہے تو ہم سول کے اندر اس جذبے کے ساتھ ملک کا ٹیکس کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ ہم سول کے اندر ہوتے ہوئے اسی جذبے کے ساتھ ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے دن اور رات اپنا ایک کیوں نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اصل ہمارے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے جو ملک کی سلامتی کی جنگ ہے وہ ایکسپورٹ کے فرنٹیئر کے اوپر ہے, اور آپ سب اس کو اپنا ایک مشن بنائیں, اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا حکومت کی طرف سے ہم ضرور آپ کی پشت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی مدد کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک سرخرو سربلند ملک دیکھیں اور صف اول کی معیشتوں کے اندر دیکھیں پاکستان زندہ باد. میں 1 منٹ میں ساتھ سے کہوں گا نوٹ آف تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ آنریبل گیسٹ احسن اقبال صاحب, فیڈرل منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریسپیکٹڈ فارمر پریزیڈنٹس, ممبر آف ایگزیکٹو کمیٹی. کہنے کو تو بہت کچھ تھا, ابھی بڑی ساری باتیں تھیں منسٹر صاحب کی, بہت انہوں نے ایک اپنا ویژن پاکستان کو اور جو بزنس انڈسٹری ہے اور ایکسپورٹ ہے خاص طور پہ جس طرح آپ بتا رہے تھے. مجھے یاد ہے میڈ ان گجرانوالہ ایگزیبیشن پہ آپ موجود تھے تو آپ جس اسٹال پہ جاتے تھے آپ یہی پوچھتے تھے کہ جی آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے, اور ابھی بھی جب ہم پر ملاقات ہوئی تو آپ نے یہی پوچھا کہ گجرانوالہ کی کتنی ایکسپورٹ ہے. گجرانوالہ اس ٹائم پہ $2.4 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, آؤٹ آف $32 بلین, وچ از اراؤنڈ 14% آف دا ٹوٹل ایکسپورٹ. اس کے اگینسٹ اگر آپ گجرانوالہ آج بڑے سے بعد آپ کا وزٹ ہوا, آپ دیکھیں گے میں فیسلٹیز ان ٹرمز آف بزنس, ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر کیا دی گئی ہیں. میں چاہتا نہیں تھا, بڑی ساری باتیں میرے پاس بہت لمبی لسٹ میں نے لکھی ہوئی ہے, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے صرف چند ایک پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج ہونا چاہیے, ہے وہ یوز کریں ہم یونیورسٹیز کے ساتھ. سر آپ بتائیں گے گجرانوالہ میں یونیورسٹی کون سی ہے, کس یونیورسٹی کے ساتھ ہم after 75 years of independence, being the one of the largest district of Pakistan, ہمارے پاس بیسک جو ہمارے رائٹس ہیں, جس کے اندر یونیورسٹی ہے, جس کے اندر ہاسپٹل ہے, جس کے اندر اور اس طرح کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں ہے. تو ہم کیسے کمپیٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کو, ہم کیسے کمپیٹ کریں چائنا کو, ہم کیسے کمپیٹ کریں انڈیا کو, کیسے کمپیٹ کریں ویتنام کو, جب ہمارے پاس ادھر نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, نہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, نہ ڈرائی پورٹ ہے, نہ میٹل پروسیسنگ زون ہے. ہمارے پاس تو کمیاں ہی کمی ہیں. کل موقع ملا ہمیں بیٹھنے کا کمشنر صاحب کے پاس,
انہوں نے بڑی محنت کی ہے لاسٹ 3 ایئرز میں گجرانوالہ میں، بڑے سارے انہوں نے کام کیے، لیکن مجھے صرف ان ایک تاثر ملا. معذرت کے ساتھ سارے ادھر بیٹھے لیڈرشپ میں بھی بعد میں میرے سے ناراض ہو. انہوں نے کہا گجرانوالہ کو اسی طرح تھا جس طرح پیرس بن چکا ہے. سر ہمارے پاس ابھی بھی یہ محسن نقوی صاحب کا شکریہ، ہمیں موٹر وے کا لنک دے گئے اپنے ٹینیور کے اندر. آپ گجرانوالہ، آپ کا تو ڈسٹرکٹ ہے نارووالہ، آپ تو آتے رہے ہوں گے ادھر. ہمارے پاس تو بیسک روڈ نہیں، ٹوٹا ہوا روڈ ہے، ابھی بھی آپ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں. اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا، ہمارے کچھ گیسٹ آئے تھے آج سے 5-6 مہینے پہلے. میں نارووال گیا، آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں ماشاء اللہ، اسپورٹس کمپلیکس بھی بنے ہیں، روڈز بھی بڑی بہترین بنی ہوئی ہیں. تو سر میں صرف آن بیہاف آف گجرانوالہ بزنس کمیونٹی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. آپ گجرانوالہ از ون آف دا لارجسٹ بزنس ہب آف پاکستان. ہم اس کو ایکسپورٹ ہب بنانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس انڈسٹریز موجود ہیں، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں. ہم میکسیمم آپ نے کہا 2.5 بلین سے 25 بلین میں بھی ہم 100 بلین کو ٹچ کر لیں اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ریسورسز ملیں. اور آخرت پہ پھر معذرت کے ساتھ ود آل ڈیو ریسپیکٹ سے، آپ نے کہا کہ پالیسیوں کا تسلسل 10 سال ہمیں ملے، نواز صاحب کو ملے، شہباز شریف صاحب کو ملے، ہم بھی سمجھتے ہیں ملنے چاہیے. لیکن یہ دیکھ کے، یہ سن کے ہمارے ادھر گجرانوالہ کے معزز بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاید اس بات کو بہتر سمجھیں کہ پچھلے 25 سال سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس پہ ایک ہی ٹیم مسلط تھی، ان سے کچھ نہیں ہوا. ہم نے 1 سال کے اندر میڈ ان گجرانوالہ ایکزیبیشن کروائی، آپ نے ہم نے ڈرائی پورٹ کو انیشیٹ کروایا، آپ نے اس کو توسیع کیا کہ ہم اس کے اوپر دیکھیں گے، ورکنگ کریں گے. ہم نے آپ اوپر وزٹ کرایا کہ ہم نے نادرا کا آفس بنایا، پاسپورٹ کا آپ نے افتتاح کیا، پولیس کا بنایا، لائسنس کا بنایا، گیپکو کا بنایا، ریکارڈ ممبرشپ ہماری ہوئی ہے، R&D کا سینٹر ہم نے بنایا، ہمارا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ادھر آ رہا ہے. کارز کے ہمارے 4 سے 5 جو ایمبیسیڈرز سے وہ ادھر آئے، ان کا سینٹر بنا، ایشیان کا سینٹر بنا، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ ہوا. یہ سارا کام 1 سال میں ہوا. اور انشاءاللہ آنے والے سال میں جب اگلے سال آپ کو ہم ادھر انوائٹ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی دگنا کام ہوا ہوگا. ہم ویژن لے کر آئے اور ہم نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم نے شہباز سپیڈ سے کام کیا. لیکن اس میں بھی آپ نے شہباز سپیڈ کا ذکر کیا، گلے پہ گلے ہوتے جائیں گے. شہباز سپیڈ لاہور میں تو ہے، گجرانوالہ کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو سر ہم once again I'm sorry اگر میں نے بات ویسی کی ہو، with all due respect، کیونکہ مجھے میں آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ جو ہے ینگسٹرز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے آگے ہیں. تو بینگ اے ینگ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف گجرانوالہ چیمبر آف کامرس آپ سے کچھ گزارشات تھی کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ہماری سوچ، ہمارے خیالات میں فرق ہو سکتا ہے، یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن ہم سب اپنی اپنی سیاست رکھتے ہوئے اس بات پر متفق ہوں کہ ہمارا ڈاک خانہ ایک ہے، وہ پاکستان ہے. اگر ہم نے اپنے ڈاک خانے جدا کر لیے، اپنی سیاست کے تابع کر لیے، تو پھر اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے اس نفرت جو کہ ہمارے ملک کے اندر پیدا کی گئی اس کی ایک نشانی بیٹھا ہوں کہ 2018 میں ایک مذہبی جماعت اور ایک سیاسی جماعت نے جو نفرت انگیزی کی، اس سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کی کوشش کی. اس کی گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور بچایا. تو یہ جو معاشرے تباہ ہوتے ہیں نا، یہ تباہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر نفرت اور تعصب کی آگ کو بھڑکایا جائے. اور جب انسان کے ذہن میں نفرت اور تعصب کا بیج آ جائے تو یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ اس سے ریشنالٹی لے لیتا ہے، وہ کسی ریشنل چیز کو نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ اپنے رنگ کے اندر چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو موقع ہے اس وقت، ہماری جو بھی شناخت ہے یا جو بھی ہمارے اختلاف ہیں، وہ سب پاکستان اور پاکستانیت کے تابع ہیں. ہم میں اگر ایک دوسرے سے فرق ہے
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے تو میں اسے کہوں کہ تم ملک کے غدار ہو، تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے. وی کین be different, yet we can be equal. You don't have to be same in order to be equal. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے. اور جو ہمارے ملک میں پولرائزیشن پیدا کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ in order to be equal you have to be same. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ نہ پاکستانی ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ فلانا ہیں. اور ایک ایسا بدتمیزی کا رجحان پر میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. وہ میں ایک دفعہ میں اور مشتاق اس وقت جب پی ڈی ایم گورنمنٹ ٹی ایم لندن میں جا رہے تھے تو وہ ایک جگہ ہم پبلک پلیس سے گزر رہے تھے تو ایک وہاں برٹش امریکن خاتون بیٹھی تھی، پاکستانی برٹش پاکستانی، تو مڈ ایج خاتون تھی، پڑھی لکھی. تو ہم جو گئے جو ان کی تربیت کی ہوئی تھی کہ بھی جہاں دیکھو نون والوں کو تو نعرہ لگا دو چور، تو اس نے نعرہ لگایا. میں نے واپس مڑا، مجھے مفتاح نے روکا کہ نہیں چھوڑے جانے دیں. میں کہ نہیں کنفرنٹ کریں گے. تو میں اس خاتون کے پاس آیا تو وہ گھبرا گئی ذرا. میں نے کہا آپ ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں، تو آپ نے بھی کچھ کہا ہے تو آپ نے جو کہا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ میری ایک آپ سے اپیل ہے کہ آئیے ہم دونوں ہاتھ کھڑے کریں. اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ بہتان لگایا تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہو. تو آپ بھی آمین کیا اور میں بھی آمین کیا. ایک دم وہ چپ ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ جو دیکھیں نا، ایک بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی چیز کرنا. اسی طرح یعنی کہ ایک خاندان نے ڈیرا میں اس طرح کا واقعہ کیا. بعد میں ان کے گھر کے اندر کچھ بزرگ تھے جنہوں نے جو ہمیں فیملی کو جانتے تھے، وہ جب گھر پہنچی خواتین اور فیملی تو انہوں نے انہیں سمجھایا، کہا کہ بھی کیا کر کے آئے آپ لوگ. ان کا مجھے فون آیا کہ ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں. خیر انہوں نے معذرت کر لی. وہ اگلے دن لیڈر صاحب کو پتہ چلا کہ جی انہوں نے معذرت کر لی ہے. تو وہ جلسہ تھا لگیا میں شاید. اس جلسے میں انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ وہ تو معافی کر رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں حسن اقبال تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. میں نے پھر ٹویٹ کی، میں نے کہا یا باری تعالیٰ، اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے یا میں ڈاکو ہوں تو مجھے نیست و نابود کر دینا، اور اگر اس شخص نے مجھ پہ بہتان لگایا تو اس کو نشانہ عبرت بنا دینا. تو یہ جو ایک ہم نے انداز سیاست اس ملک میں بنایا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک دوسرے کو دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جس میں لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کس طرح کیڑے نکالتے ہیں جس طرح ہم پاکستان نکالتے ہیں. کہیں چلے جائیں امریکہ، یورپ، برطانیہ، جہاں 4 بیٹھیں گے وہ ایک مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ کون سا ملک کی بدخوئی زیادہ کر سکتا ہے. وہ ہر بندہ ایک ایپ نکالنے کا کمپٹیشن شروع کر دے گا. کوئی اچھی بات نہیں کرے گا کہ پاکستان میں یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. I think that is what we need to change. We need to become marketeers of Pakistan. ہم پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو تلاش کریں، ان کے اوپر بلڈ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور ایک اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو سمجھیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ہماری سیاست بھی ہماری ریاست کے تابع ہے نا. میں امریکہ سے پڑھا ہوں، سب سے ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. مجھے جیل میں ڈالا گیا. یہ سارے کانگریس مین سینیٹرز کا مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا پتہ ہیں ان کے. امریکہ میں میرے بھی بڑے دوست ہیں جو میرے کلاس فیلو تھے، آج بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہیں. میں نے تو کبھی کسی امریکہ میں کسی بندے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ ظلم ہو گیا، مر گئے، پٹ گئے. جو بھی کچھ ہوا ملک کے اندر پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں ہم نے لڑا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ کیا سیاست ہے کہ آپ امریکہ کے اندر اس وقت پاکستان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ ہندوستان نہیں لڑ رہا، پاکستان کے اپنے پاکستانی لڑ رہا ہے. اگر کوئی پاکستان کو بدنام کر رہا ہے کانگریس میں اور کانگریس مینوں کے پاس جا کے لابی کر رہا ہے ملک کے خلاف، تو وہ انڈیا والے نہیں کر رہے، وہ پاکستانی خود جا کے کر رہے ہیں. تو ہماری سیاست ہماری ریاست کے اوپر نہیں ہو سکتی، وہ اس کے تابع ہی ہوئے گی. ہم نے ماشاء اللہ کا سامنا کیا مشرف کا، بڑی سختیاں جھیلیں.
کبھی امریکہ میں جا کے کسی کانگریس مین کے آگے نہیں روئے کہ مائی باپ بچاؤ بڑا ظلم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا بڑا ظلم ہوا, لیکن وہ بھی کبھی جا کے امریکہ میں نہیں روئی کہ مائی باپ ہمیں بچاؤ یہ ضیاء الحق کھا گیا ہمیں. سو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات سے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اندر کے اختلافات ہیں وہ ملک کے اندر رہنے چاہیے, لیکن ملک سے باہر ہمارا ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے, وہ ہماری پاکستانیت اور پاکستانی چہرہ ہونا چاہیے. دیکھیے پاکستان ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے کہ اس خطے میں امن ہو, اور بھارت کو بھی ہم نے ہمیشہ یہی پیشکش کی ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے. لیکن بھارت نے ہماری امن کی پیشکش کو کمزوری سمجھا اور جسارت کی ہم پہ حملہ کرنے کی, لیکن اسے پھر منہ توڑ جواب ملا اور اسے سمجھ لگ گئی کہ پاکستان کمزور نہیں ہے اور پاکستان امن چاہتا ہے لیکن پیس ود اسٹرینتھ. اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی گزشتہ 2 سالوں سے ہم بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بارآور کرائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وہاں سے گروپ آپریٹ کرتے ہیں, ہر دہشت گردی کی واردات جو ہے ان کے ساتھ لوکیٹ ہوتی ہے, ان کے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم گئے افغانستان, وزیر دفاع گئے, ہمارے سرکاری سینئر آفیشلز گئے. ہم نے انہیں بار بار کہا کہ ان لوگوں کو روکیں, اور جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ پابند ہیں کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ حالیہ کچھ عرصے میں وہاں سے دہشت گرد در اندازی انہوں نے زیادہ کی, ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کو, سیولینز کو نشانہ بنایا. تو ہمارے بھی کندھے شل ہو گئے ہیں اپنے جوانوں کے جنازے اٹھا کے. تو اناف از اناف, تو اس کا ہم نے جواب دیا انہیں, اور اس کے نتیجے میں اب ایک سیز فائر ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک یہ سیز فائر ہوا ہو, لیکن اس کی بنیاد ٹھوس گارنٹیز ہوں گی کہ افغانستان کی حکومت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے کہ وہ اپنی سرزمین سے کسی گروہ کو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی اجازت نہیں دے گی. اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پھر پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ناگزیر ہوگا. اور آپ نے انڈیا کی بات کی, دیکھیے انڈیا کو جب سے مار کے حق میں ہزیمت ہوئی ہے تو وہ ایک زخمی لومڑی کی طرح چالیں چل رہا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو ایک پراکسی وار میں الجھائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت اس چال کو سمجھے گی اور وہ ہندوستان کا اعلی کار نہیں بنے گی کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی اس رائیولری کے اندر وہ خود کو جھونکیں, اور ہم ایک پرامن برادرانہ تعلق کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. اور جو پاکستان نے قیمت ادا کی ہے افغانستان کے لیے, 40 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے تقریباً 4 اشروں تک میزبانی کی ہے. دنیا میں آج کوئی 100 مہاجرین گھسنے نہیں دیتا اپنے ملک کے اندر. تو اتنی بڑی ہماری ان کے لیے قربانیاں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کی قانونی ذمہ داری ہے, ایک مورل ڈیوٹی بھی ہے, باقی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی کو اجازت نہ دیں کہ ان کی سرزمین استعمال کریں. دیکھیے جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وزیر اعظم نے انہیں فون کر کے مبارکباد دی, اور یہ جذبہ خیر سگالی تھا. چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہماری سیاست جدا ہو سکتی ہے لیکن ڈاکخانہ ایک ہے, وہ پاکستان ہے. اور اگر یہ وفاق ہے تو یہ وفاق تبھی چل سکتا ہے کہ ہم سب اس وفاق کے جو آئینی تقاضے ہیں انہیں پورا کریں. تو ان کو دعوت دی گئی, اچھا ہوتا کہ وہ خود اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے, لیکن انہوں نے اپنے ایڈوائزر کو بھیجا جو ان کا عمل تھا, لیکن حکومت نے انہیں دعوت دی تھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس چیز میں فرق محسوس کریں گے کہ جو سیاست ہے اور جو آئینی تقاضے ہیں اور قومی فرائض ہیں
ان کے درمیان ایک فرق رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم آئینی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کو سیاست میں گڈمٹ کر دیں تو اس سے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ اس پہ حکومت پنجاب یہ آپ نے جو سوال کیا اس سے متعلق ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اب حکومت پنجاب تمام شہروں کے لیے اور ضلعوں کے لیے ماسٹر پلاننگ کر رہی ہے تاکہ ہم اگلی جو مستقبل کی گروتھ ہے اس کو کنٹرول کریں، ان ریگولیٹڈ نہ ہو. اسی طرح ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں صوبائی حکومتیں ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں گرین رقبے کو کھا رہی ہیں تو ہمارے لیے مستقبل میں بڑا چیلنج ہوگا اور ہمیں اپنے شہروں کو آئندہ ورٹیکل لے کر جانا ہے. یہ سارے بزنس مین دنیا بھر رہتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ جتنے بھی شہر ہیں وہ 20-20 منزلہ میں چلے گئے ہیں، ورٹیکل چلے گئے ہیں. اور بہت کم ملک ہیں جہاں یہ عیاشی ہو کے ایک کنال کے اندر 6 افراد رہتے ہیں. اب ایک کنال کے اندر 100-200 افراد ہائی رائز کی صورت میں رہتے ہیں. تو اب مستقبل میں ہم بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ شہروں کو ورٹیکل گروتھ کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہماری زرعی زمین جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.